الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں اپنی اس ویڈیو میں پبلک رائٹ سے ہٹ کر کنزیومر رائٹ پر بولنا چاہ رہا ہوں۔ میں آج بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کی چیرہ دستیاں جو پبلک پر گرائی جا رہی ہیں اس کے متعلق تھوڑی سی بات کروں گا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ کہ اس ملک کے انتہائی غریب طبقہ، مزدور، مجبور لوگوں پر بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں انہوں نے اس آسمان سے چھوتی مہنگائی، کساد بازاری، معاشی نامواری کے دور میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس بار بات کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ جو بجلی کے بل آتے ہیں ان کو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس پر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب ہمارا بل آتا ہے مثال کے طور پر اس میں یونٹ 1 سے لے کر 100 تک 100 یونٹ ہمارا کنزیوم ہوا ہوتا ہے۔ اس 100 یونٹ کا ہم سے بل لیا جاتا ہے ایک مہینے میں۔ دوسرے مہینے میں چاہیے تو یہ تھا کہ 101 سے لے کر 200 تک ہونا چاہیے، لیکن یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ وہاں پھر 100 سے لے کر 200 تک کرتے ہیں، وہ 101 یونٹ بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک یونٹ جو ہے 100 یونٹ، 100 نمبر والا یونٹ جو جون کے مہینے میں استعمال ہوا ہے اور جولائی کے مہینے میں اس کو دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نیکسٹ یونٹ جو ہوتا ہے، نمبر جو ہوتا ہے اس سے یونٹ سٹارٹ کیا جائے، مثلاً 100 ختم ہو گیا اور 101 سے سٹارٹ کریں۔ یہ نہیں کرتے، وہ 100 کو دوبارہ شروع کرتے ہیں، پھر دوسرے مہینے میں جب آتا ہے 200 تک بل لیتے ہیں، پھر 200 اگلے مہینے 200 پھر شروع کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہر ماہ ایک یونٹ ہم سے فالتو لے لیا جاتا ہے۔ ایک یونٹ کی فالتو ہمارے بل میں شامل کر کے وہ فالتو یونٹ ایک سال میں 12 یونٹ بنتے ہیں۔ اس وقت جو بجلی کی قیمت جا رہی ہے ٹیکسیز وغیرہ شامل کر کے وہ 20 اور 30 کے درمیان ہے۔ 20 آپ لگا لیں، 12 دونے 24، 240 روپے پلس ٹیکسیز۔ یہ کم از کم 500 روپیہ ایک سال پر ہم پر اضافی لے رہے ہیں فی بل۔ مثلا ایک گھر کے 3 بل آ رہے ہیں تو 3 بلوں پر 500 روپیہ آپ لگا لیں۔ جن کے زیادہ یونٹ ہیں ان پر زیادہ آ رہا ہے، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ میرے پاس تو ریاستی طاقت ہے نہیں ہے، میرے پاس جو وسائل ہیں دستیاب اس پر میں بات کر سکتا ہوں، اب بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ اب مزید ستم ظریفی دیکھیں کہ 8 قسم کے ٹیکس ہم پر لگائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے، وہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے جی ایس ٹی ہے، جنرل سیلز ٹیکس۔ اس کے بعد تیسرا آ جاتا ہے جی ایس ٹی، پہلے سنگل جی ایس ٹی ہوتا ہے اور جی ایس ٹی فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پر بھی لیا جاتا ہے، اور اس پر ای ڈی ایکسائز ڈیوٹی بھی لے لی جاتی ہے۔ ایکسائز ڈیوٹی، فیول ایڈجسٹمنٹ پرائزز پر یہ اس پہ 3 ٹیکس آ جائے۔ اس کے بعد جی ایس ٹی الگ ہوتا ہے، پھر اب ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج پر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 7 ایف سی چارجز ہے۔ ایف سی چارجز فنانسنگ کاسٹ آتی ہے۔ مثلاً ایک دکاندار ہے، اس نے دکان ڈالی ہے، دکان میں جو سودا ڈالا ہے اس پہ فنانسنگ کی ہے اس نے، اسے وہ چیزیں بیچے گا، پرافٹ لے گا۔ اب فنانسنگ کر رہی ہے، یہ کمپنیاں کر رہی ہیں اور ہم بل دے رہے ہیں، جتنی یونٹ ہمارے کنزیوم ہوتے ہیں ان پہ بل دے رہے ہیں، یہ ہم سے فنانسنگ کاسٹ کا بھی ٹیکس لیتے ہیں۔ اس کے بعد ٹی آر، ٹیرف ریشنلائزیشن سرچارج بھی ہم سے لیا جاتا ہے۔
NJ LP پتہ نہیں کس قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بڑا المیہ ہے کہ حکمران جو ہے ہمارے، ان کو ایسے انڈیکیٹرز کھا دیے جاتے ہیں، اور وہ جب بھی تقریر کرتے ہیں، جب بھی ان کی اسپیچ ہوتی ہے کسی جگہ پر ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں اتنے % لوگ جو ہیں وہ گھاس کھا رہے ہیں، اتنے % لوگ جو ہیں وہ خیموں میں رہتے ہیں، اتنے % لوگ گھروں میں رہتے ہیں. اس طرح وہ تقریر کر کے عوام کو، مجھے نہیں پتہ، عوام کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے، تماشا ہے، اور ایسی ابریویشن دے دی جاتی ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بڑا ہمارا المیہ ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. یہ 8-9 قسم کے ٹیکسیز ہیں اور بلا وجہ لے لیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں لیتے. یہ اگر ود ہولڈنگ ٹیکس اتنا لے لیں تو پھر ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس ان کو واپس کرنا پڑتا ہے انکم ٹیکس کی صورت میں، لیکن اس کا نام ود ہولڈنگ نہیں رکھتے. یہ کبھی FC چارج، کبھی TR چارج، کبھی GST، کبھی فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ، کبھی ED، کبھی ٹی وی کا بھی ٹیکس رہتا ہے، ہم پر آتا ہے. اور اس طرح یہ بنا کر وہ ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں رکھتے. ود ہولڈنگ ٹیکس مین انکم ٹیکس ہے، وہ ان کو واپس دینا پڑتا ہے. تو یہ بڑا ظلم ہے. اس قسم کے ٹیکس لے کر ہمیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. آج کل تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے غریب لوگ جو ہیں وہ بجلی کے بل نہیں دے سکتے. پھر یہ بجلی پیدا کرنے والی تقسیم کار کمپنی ہیں، اگر وہ یہ ہائیڈرو سے بجلی پیدا کریں تو ان کو انتہائی سستی بجلی مل سکتی ہے اور یہ پبلک کو سستی دے سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ نہیں ہے، یہ فرنٹ ساحل سے لیتے ہیں، کوئلے سے لیتے ہیں، یا بجلی سے لیتے ہیں. تو یہ بڑی زیادتی ہے ہمارے ساتھ کہ یہ ایک قسم کے کارروائی کر کے لوگوں کو پریشان حال کیا جا رہا ہے. آج جو شدید مہنگائی ہے، اس کساد بازاری، معاشی نمواری کے اس دور میں لوگ جو ہیں وہ بالکل زندہ درگور ہوئے جا رہے ہیں. وہ نہ بجلی کے بل دے سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ بچوں کی فیس دے سکتے ہیں، نہ بچوں کی دیگر ضروریات جو ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں. وہ اپنا پیٹ بھی کاٹ رہے ہیں، بچوں کا پیٹ بھی کاٹ رہے ہیں. آج لوگ جو ہیں وہ بازاروں کا رخ نہیں کر رہے کہ وہاں جا کر اخراجات ہیں. وہ ٹرانسپورٹ نہیں استعمال کر سکتے، ٹرانسپورٹ کے اتنے اخراجات آ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ پبلک کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، 1 یونٹ ہر مہینے ہمارا فالتو جا رہا ہے، اور ٹیکسیز جو ہیں بلا وجہ ہم سے لیے جا رہے ہیں. یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کن سے ٹیکسیز لیں، یہ ٹیکسیز معاف کر لیں. تو اس پر میں پبلک کو اور جو اپنے کنزیومر ہیں ان کو سوچنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ اس پر سوچیں، اپنا بل دیکھیں اور اپنی آواز پیدا کریں، اپنی آواز لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ زیادتی ہے. اسی طرح ایک ایک کر کے آواز آگے جائے گی تو کوئی سنے گا، ادروائز ہم پر یہ مزید بوجھ لاد کر ہمارا ستیہ ناش کر دیں گے. اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ.